बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है और वो लोग जो रॉन्ग नंबर्स थे, ना सिर्फ उनका मुहासरा किया जा रहा है बल्कि आम वर्कर भी अब उनका गिरबान पकड़ रहा है। और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट है। इससे पहले खान साहब की इमीडिएट फैमिली ने उनके हवाले से कुछ बातें कही, कुछ सवालात पूछे और उनका जवाब अभी भी अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं आया। और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ जवाब इमरान खान को दूंगा, मेरा वो लीडर है। लेकिन पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर से सदारत लेकर जब जुनैद अकबर को दी गई तो उस वक्त ये सवाल ज़रूर उठा था कि जुनैद अकबर को शायद काम नहीं करने दिया जाएगा। अब व्यूअर्स, खबर ये आ रही है, जुनैद अकबर साहब का जी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात एक ऐसे शख्स की तरफ से किए जा रहे हैं जिसके ऊपर इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया। और उस वक्त अगर आपको याद हो, इमरान खान की एक स्टेटमेंट मौजूद है जो किसी ज़राए से बाहर आई कि पार्टी के मामलात और सूबे के मामलात इकट्ठे नहीं चल सकते, लिहाजा दो मुख्तलिफ शख्सियात को ये जिम्मेदारियाँ जो दी जा रही हैं, अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देंगे और दूसरी तरफ एक हार्ड लाइनर जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पार्टी पर तवज्जो देंगे, तंजीम साजी करेंगे और पार्टी को जो असल मकासद हैं उन्हें हासिल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब जुनैद अकबर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं ये एक आई ओपनर है, इसे विसल ब्लोअर कहें या फिर एक चार्जशीट अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। शहराम तरकई साहब वो ये कहते हैं जी कि असद कैसर ने सवाबी जलसे के लिए बहुत मेहनत की। अब ये दोनों मुझसे शिकवा करते हैं कि आपके जलसे की वजह से सूबाई हुकूमत का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं। और फिर वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने मुझे कहा कि मैं 6 महीने से DPO को शिकायतें कर रहा हूँ मगर मेरी कोई नहीं सुनता। अब देखें, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि मामूली नौयत की इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि आप नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर अगर किसी के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं और उसकी असलियत दुनिया के सामने रख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जुनैद अकबर के हवाले से जो सब खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए कि अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर जो एक हार्ड लाइनर हैं, इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं। मैदान में इमरान खान ने उनको इसलिए उतारा क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर की जो जहाँ तक सदारत का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए खतूत पर इस्तवार करना, तंजीम नौ के हवाले से बातें जिस तरह से खान साहब उसको देख रहे थे वो उस तरह से नताइज नहीं दे सके। लिहाजा एक ऐसी क़यादत जुनैद अकबर की शक्ल में मौजूद थी और उस वक्त ये असेसमेंट हमारी भी ये थी कि अली अमीन गंडापुर उन्हें काम नहीं करने देंगे। और जब अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बहकावा है, ये सिर्फ झूठ है। लेकिन आज ये तमाम बातें एक एक करके सच साबित हो रही हैं। फिर उन्होंने मज़ीद क्या कहा, क्योंकि ये चार्जशीट लंबी है, वो ये कहते हैं कि हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिला, लेकिन अगर हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाएं और बैरिस्टर सैफ स्पोक्स पर्सन हों तो हम बयानियाँ बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे सूबे में ड्रोन हमला होता है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जबकि बैरिस्टर सैफ इसकी मुबारकबाद देता है, तो मैं कहाँ जाऊँ। अब एक ऐसा हार्ड लाइनर जो इमरान खान का सच्चा सिपाही है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, एक बड़ी तहरीक चला सकता है और कम से कम KP के लेवल के ऊपर इस तहरीक को चलना चाहिए था। धरने होते, एहतजाज होता, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने जिस बुनियाद पर इनको वोट पड़ा उस बयानी को पर्सोनीफाई करके दुनिया के सामने रखा जाता। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ उनको जो सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं दी जा रही। और फिर से दूसरी चीज़, बजट के हवाले से एक आपको तकसीम नज़र आएगी। आप पिछले कुछ दिनों से जो टाइम लाइन है बयानात की, अली अमीन गंडापुर, द रेस्ट ऑफ द पार्टी, खान साहब की बहनें और फिर इमरान खान का पैगाम, आपको इसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आएंगी। यानी एक बयान दूसरे से नहीं मिलता और इमरान खान की ज़ात से मंसूब करके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। बैरिस्टर सैफ ने जो किरदार अदा किया, आप किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि बैरिस्टर सैफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से ये शख्स नुमाइंदा था और आज भी उसी कबीले की नुमाइंदगी कर रहा है। बजट के हवाले से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तकसीम का शिकार है और आज की मुलाकात ना होने की वजह से तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। अगर ये मुलाकात हो जाती तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन मुलाकात नहीं होती
اور سب سے جو خطرناک بات تھی، نصر اللہ ملک صاحب کو میں سن رہا تھا جی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فون کر کے کہتے ہیں کہ آج آپ نے ہماری ملاقات نہیں کروانی، جب ملاقات نہیں ہوگی تو تب ہی ہم آپ کا بیانیہ آگے بڑھا سکیں گے۔ انہوں نے یہ کلیم کیا۔ اگر وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور کے حوالے سے اور یہ بات درست نہیں ہے تو آپ جا کر انہیں سو کر سکتے ہیں، ڈیفیمیشن کا کیس ان کا پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں آپ کو تمام لوگ کمپرومائز نظر آئیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ باتیں کہی، نے سلمان اکرم راجہ پر تنقید کی۔ سلمان اکرم راجہ نے رات ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کچھ دن کے لیے بجٹ میں تاخیر کر سکتی ہے چونکہ ابھی وقت تھا۔ علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے کہا کہ لیڈر کا کام ہے سٹینڈ لینا، یہی عمران خان نے سکھایا، جو 2 میسیجز اور ٹویٹس کے اوپر فیصلہ دینے سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ سر آپ لیڈر تھے کب؟ یہ پاکستان کی عوام کو ضرور اس سوال کا جواب دے دیں۔ آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ کی حیثیت ایک اردلی کی ہے اور آپ عمران خان کے پیغامات کو صحیح انداز میں پاکستان کی عوام تک پہنچاتے بھی نہیں، لہٰذا آپ اردلی کا کردار بھی صحیح طرح سے نہیں نبھا رہے، اور لیڈر بننا آپ کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن ذرا جھانکیں اس کھڑکی سے باہر جو آپ کے اقتدار کی، جو آپ کی سلطنت ہے، جو محل ہے، اس کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھیں دنیا اور پاکستان تحریک انصاف آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ اور ویورز، علی امین گنڈا پور اوبویسلی ان کو شاید کسی نے یہ ایک گارنٹی دے دی کہ یہ دور بھی آپ کا، اگلا ٹرنیور بھی آپ کا، اور آپ صرف ہمارے ساتھ مل کر کھیلیں۔ یہ کور صحافی ہیں جی جنہوں نے ان کے حوالے سے ایک انکشاف کیا۔ اب عظمیٰ خان نے جنید اکبر صاحب کو جی ایک پیغام دیا، اور جنید اکبر نے جی رات ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جیل سے جو پیغامات آتے ہیں وہ ذرائع تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عظمیٰ خان نے اس کا جواب دیا کہ جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، ہم عمران خان کا پیغام صحیح نہیں پہنچاتے، یہ ہماری ہی نہیں بلکہ خان صاحب کی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ویورز، اس کا نا ایک نتیجہ آخرکار نکلنا تھا۔ علیمہ خان بہنیں، عظمیٰ خان بہن، پھر نورین خان بہن، ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقاتیں کریں، عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی کے لوگوں کو موبلائز کیا جائے، وہ جو جینون آپ کا ورکر ہے اسے آپ میدان میں لے کر آئیں، اور پھر ایک بھرپور فورس کو اکٹھا کر کے عمران خان کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ تمام رانگ نمبرز انہوں نے خاندان کے لوگوں کو گھیر لیا، خاندان کے لوگوں کے خلاف بھی ایک کمپین شروع ہو گئی۔ یہاں پر عمران خان کے بیانیے کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے تو فیملی کے خلاف کمپین کیسے نہیں چل سکتی تھی؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کروایا تو ورکرز نے میدان میں آ کر اب لیڈر سے، جو ان کی لیڈرشپ ہے نام نہاد، ان سے اب یہ سوال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی ورکرز اور کے پی کے ایم پیز کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایک خاتون نے جنید اکبر سے یہ سوال کیا کہ جب عمران خان نے بجٹ منظور نہیں کیا تھا تو پھر کیوں آپ نے پاس کروایا؟ عامر مغل کا جی پیغام اس حوالے سے کہ نوجوان عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی گریلا جدوجہد شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر پارٹی کے اندر سے کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ تحریک ہوگی اور آپ پھر روک نہیں سکیں گے، اور پھر اگر آپ نے روکا تو پھر آپ کا گریبان اور ان کے ہاتھ ہوں گے۔ اور ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے نا وہ اب تنگ آ چکا ہے، اور اسلام آباد کے اندر جی ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ راولپنڈی میں ہم نے اس سے پہلے ایک ریلی دیکھی جب عمران خان کے خلاف فیصلے آئے اور لوگوں نے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ یہ ریلیاں نکالی ہیں، اور وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ ویژولز دیکھیں تو ان ویژولز کے اندر جو نوجوان قیادت ہے وہ ٹریفک کو روک کر لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے شہر اقتدار کے اندر ہو رہا ہے۔ اب اس خبر یہ بھی ہے کہ ڈیالہ جیل کے میں ایک طرح سے جی کرفیو نافذ ہوا۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچتی ہے، بجٹ کے لیے عمران خان سے ملاقات انہوں نے کرنی تھی، لیکن علی امین گنڈا پور بھی ملاقات کے لیے پہنچے، ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تیمور جھگڑا صاحب ہیں وہ بھی آئے، عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ باتیں بھی کہی۔ تیمور جھگڑا صاحب نے جی ایک پوسٹ کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ریاست ہم ہیں، یہ وردی والے جو کھڑے ہیں یہ ریاست کی صرف اوزار ہیں، ہم معاشی ٹیم عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے لیکن ہمیں روکا ہوا ہے، ہم وقت ختم ہونے تک اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم بغاوت یا اڈیالہ پر دھاوا نہیں بول سکتے، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دھاوا اور پھر اس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں نا،
ایک بات ویورز آپ نے یاد رکھنی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ علی بن گنڈا پور کے اوپر اب آپ نے نظر رکھنی ہے۔ علی بن گنڈا پور نے یہ ثابت کر دیا ہے، میں ان کی جو انر سرکل ہے اور جو ان کے قریبی ہیں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے ہر دفعہ یہ تاثر ملا کہ یہ لوگ عمران خان کی تحریک نہیں چلا رہے۔ لوگوں نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے ایک بات کہی کہ دیکھیں جی، پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا ہوگا۔ تو میرے لیے یہ بات حیرانگی مجھے بالکل بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے یقین تھا، مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ علی بن گنڈا پور جس نے 26 نومبر اس سے پہلے جو غائب ہو گیا، وہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ کمپرومائز ہو گیا یا پھر مجبور ہے، لیکن وہ کھیل رہا ہے۔ الٹیمیٹلی رزلٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور علی بن گنڈا پور اب تک رزلٹ دینے میں ناکام رہے۔ اور پھر بھی اسے ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ ابھی IMF کا ایک اور پروگرام آنا ہے، اور اگر ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر آپ ہمیں لیکچر دیں، ہمیں پکڑ لیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جاوید ہاشمی صاحب جی پہنچے ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان واحد نجات دہندہ بن چکے ہیں اس قوم کے۔ عمران خان سخت جیل کاٹ رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے۔ آج میں ڈیالہ جیل آیا اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ ابھی اس پاکستان تحریک انصاف کے چیلنج اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا جی جو چیلنج آپس کے اختلافات ہیں، اور پارٹی میں آپ کو زبردست قسم کی دھڑے بندی نظر آئے گی۔ روایتی سیاستدانوں کا پارٹی میں نہ ہونا، حادثاتی سیاستدانوں کا پارٹی پر قبضہ، عوام سے رابطہ مہم بالکل ختم ہو گئی، احتجاج کی حکمت عملی تاحال آپ نے نہیں دی، عمران خان کی رہائی کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، عدالتی محاذ پر واضح پالیسی آپ کو نہیں ملے گی۔ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جو آپ کو اس وقت ایک سستی نظر آ رہی ہے، جیسے علی بن گنڈا پور جیسے منصور کی عدالت پہنچ جاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر نہیں کرتے، بلکہ اپوزیشن کو آپ کو جس طرح سے ساتھ ملا کر چلنا چاہیے تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ ایک جی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا، وہ کس کو پیارا ہو گیا، وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے، اور جب بھی اس پلیٹ فارم سے محمود اچکزئی صاحب نے کچھ کرنا چاہا ان کو روک لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے احتجاج اور دھرنوں کا اس پلیٹ فارم سے اعلان کیا جاتا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر نمودار ہوتے ہیں اور اپنے طور پر انہوں نے ان دھرنوں کو اور احتجاج کو ختم کر دیا۔ تو بیرسٹر گوہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے ہیں، علی بن گنڈا پور ایک نمائندے کے طور پر KP حکومت کو چلا رہے ہیں، اور یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نون لیگ کا بہت شور مچا رہی ہے کہ دیکھیں جس کو یہ مائنس کرنا چاہتے تھے، آج اس کے گھر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ عمران خان واقعی پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے؟ اعظم سوادی صاحب نے جس کا جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو مائنس کرنے کا سوچیں گے وہ خود مائنس ہو جائیں گے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مائنس نہیں کر سکتا۔ اب ماضی میں کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی جو میموری ہے اسے فریش کرنے کے لیے۔ جس نے کوشش کی سب مائنس ہو گئے۔ عمران اسماعیل، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، ٹھیک ہے، ان کو منانے جاتے ہیں وہ خود مائنس ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوا۔ پھر علی زیدی مائنس ہوئے، محمود آپ کو مولوی محمود نظر آئیں گے وہ مائنس ہو گئے، اسد عمر صاحب وہ مائنس ہو گئے، پرویز خٹک جو کہتے تھے کہ میری وجہ سے عمران خان ہے اور دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم ایک بڑی جماعت اور KP میں سونامی ہوگا، وہ بہہ گئے اسی سونامی میں جس سونامی کو وہ اپنا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ جہانگیر ترین جو ہیں جی وہ مائنس ہو گئے۔ پھر آپ کو اون چودھری فارم 47 پر ان کو جتوایا گیا۔ مراد راس کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ فیاض الحسن چوہان، صداقت عباسی، چودھری سرور، عثمان بزدار، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان کی وجہ سے قدم رکھا، اور جس طرح ہی آپ ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیا، آپ نے عمران خان کے اس بیانی کا وزن اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں تھی، تو پاکستان کی عوام نے بھی آپ کو پھر چھوڑ دیا۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے عدالتی نظام پر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتی نظام اور اکیلا عمران خان آپ کو نظر آئے گا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جتنے بھی کیسز رہ گئے ہیں ان میں تاریخ لینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جب سزا دینی ہو تو ڈیفنس کو موقع نہیں دیا جاتا اور جلد بازی میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن جب اپیل ہو، ضمانتیں ہوں تو شنوائی نہیں ہوتی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آج بھی نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں، ہمیں کم از کم 4 ہفتے درکار ہیں۔ ہماری بار بار درخواست کے باوجود ججز نے آئندہ تاریخ نہیں دی، فیصلہ آئے گا تو سب کو معلوم ہوگا۔ میں بھی آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں، قومی اسمبلی کا اجلاس
اور اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر پر سوشل میڈیا پر جی تنقید کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر جی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شہباز شریف سے مصافحہ کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ ملایا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب علی امین گنڈا پور محسن نقوی سے ملے تھے تو عمران خان نے ان پر تنقید کی، ان سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ پہلے آپ کی وہ بات مانتے اور تصویر آپ بعد میں بناتے۔ اس سے جو اثر ہے وہ پوری تحریک کا وہ زائل ہو جائے گا اور پھر لوگوں سے ہاتھ ملانے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ اب ویورز خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بجٹ منظور کر لیا گیا ہے، قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا۔ پیپلز پارٹی کی منافقانہ پالیسی ایک بار پھر سامنے آ گئی، چونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ انہوں نے دیا۔ پریشر پالیٹکس یہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے لیے ونڈو آف اپرچونٹی یہ کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو پھر سے ایک بات بتاؤں، خان صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی باہر نہیں نکالے گی۔ اس ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان قیادت ہے نا جی، اس سے ٹیک اوور کرنا پڑے گا اس پوری جماعت کو along with علیمہ خان اینڈ the rest of the family۔ یہی واحد راستہ ہے۔ اگر علی امین گنڈا پور اور باقی جو لوگ آپ کو فنڈز جاری نہیں کر سکتے اور عمران خان کی پالیسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر رہے، اب یہ کر پتہ کیا رہے ہیں؟ علی امین گنڈا پور سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا لیڈر عمران خان جو مجھے کہے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ وہ جا کر ملتا ہے، 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے، جب باہر آتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا جو پاکستان کا تحریک انصاف کا ورکر ان سے پوچھ رہا ہے۔ وہ آ کر آپ کو ایک نئی پالیسی دیتا ہے، ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے اور ایک نیا بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پرابلمز ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، پاکستان کا مقابلہ تحریک انصاف کا نون لیگ سے بھی نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے۔ اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف کراچی سے لے کر خیبر تک اکٹھی ہو جائے تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر دھرنا ہو، احتجاج ہو، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، اور آپ راستہ روکیں تو پھر کس طرح یہ ممکن نہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ میں نے بنگلہ دیش کی اس دن مثال دی تھی کہ 5 لاکھ لوگوں نے انقلاب برپا کیا اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پورا بنگلہ دیش سڑکوں پہ نہیں آیا تھا، صرف 5 لاکھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر اپنے ملک کی تقدیر کو بدل دیا۔ تو وہ 5 لاکھ لوگ اصل میں ہیں کہاں، یہ اب فیصلہ پاکستان کی عوام نے اب کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اسرائیل اور جو فلسطین کی جنگ ہے اس کا ڈی اینڈ ہونے والا ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل کی طرف سے۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہے، یہ بھی کلیم کیا گیا۔ اب کچھ شرائط بھی ہیں، ایک تو حماس قیادت کو جلاوطن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، 4 عرب ممالک غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے اور متحدہ عرب امارات جس میں شامل ہے، مصر شامل ہے، شام اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور پھر مقبوضہ مغربی کنارہ اسرائیل کا ہوگا۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا اور اسرائیل جتنے بھی مغوی ہیں ان کو رہا کرے گا۔ تو یہ ایک فارمولہ طے کیا گیا کہ کچھ دنوں کے اندر جو ممالک، جن 3-4 ممالک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کریں گے بلکہ ان کا کردار بھی ہوگا اور پھر بہت سارا حصہ اب اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اور وہاں پر کوئی تحریک شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں، ایران نے اسرائیل کے حوالے سے ایک پیغام جاری کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں اس لیے شامل ہوا کیونکہ اسے لگا کہ اگر وہ جنگ میں شامل نہ ہوتا تو اسرائیل تباہ ہو جاتا، لیکن ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شامل ہو کر امریکہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ امریکہ نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا لیکن وہ کچھ زیادہ حاصل نہیں کر سکا۔ امریکی صدر ٹرمپ شو مین شپ چاہتے ہیں اور ایران کا بڑے امریکی فوجی اڈوں تک رسائی حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو مستقبل میں بھی آپ کو ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ تو ایران ہٹ نہیں رہا پیچھے اور اس کا سٹینڈ آج بھی اپنی جگہ پر وہ قائم ہے کہ ہم اپنے خلاف اگر کسی ملک کی سرزمین کو استعمال کیا گیا یا پھر امریکہ نے ہمارے خلاف کسی قسم کا ایکشن لیا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ ایران کو ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ ایران کے دشمن در حقیقت ہمارے ہتھیار ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر ہم ہتھیار کبھی نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مزید یہ کہا کہ بلند و بانگ دعووں کے باوجود ایرانی حملوں میں صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والے
वालों को आगे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये वो स्टांस है जिससे ऑब्वियसली अमेरिका तो खुश नहीं होगा, लेकिन ईरान ने भरपूर तरीके से अमेरिका को ये जवाब दिया है। मैं आपको फिर से खबर जाते जाते ये भी दे दूं कि भारतीय नेवी का एक मुलाजिम जी गिरफ्तार हुआ है और दिल्ली में भारतीय बहरिया के हेडक्वार्टर से विशाल यादव नामी एक शख्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। अब इसका पस मंज़र क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि विशाल यादव हरियाणा का रहायशी और नेवी हेडक्वार्टर में क्लर्क था और इस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक पाकिस्तानी खातून एजेंट को हसास दिफाई मालूमात फराहम की। अब तरीक़ाकार क्या था, वो सोशल मीडिया पर प्रिया शर्मा नामी फ़र्ज़ी नाम से काम करने वाली खातून एजेंट के साथ मुसलसल राब्ते में था। माली लेन देन यादव के को पैसे बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए मिलते और इसकी माली मुश्किलात और ऑनलाइन जुआ खेलने की लत इसको जासूसी का एक रीज़न बनी और जासूसी के करीब ले गई। अब बताया ये भी जाता है कि इसके मोबाइल फ़ोन से हसास और खुफिया मालूमात बरामद हुई जो गैर मुल्की एजेंट्स को भेजी गई। राजस्थान पुलिस की तहकीकात जो हुई हैं जी, उसमें इंटेलिजेंस विंग ने इसी निगरानी के बाद गिरफ्तारी इसकी अमल में लाई गई। अब इसे जयपुर के सेंट्रल इंटरोगेशन सेंटर में तफ्तीश के लिए रखा गया है। तो ये एक डेवलपमेंट है भारत के अंदर। अब इनका ये इल्ज़ाम है जी, और आप जितने मर्ज़ी लोगों को पकड़े, इससे पहले 2 यूट्यूबर्स को भी पकड़ा गया, व्लॉगर्स को पकड़ा गया और सारा इल्ज़ाम उनका पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के हवाले से इनके ऊपर लगा दिया जाता है। तो फिर ये एक डेवलपमेंट है जो भारत के अंदर हुई और भारत अब एक मौके की तलाश में है। हमने उनका कुलभूषण यादव को पकड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता रहा और उसने किस तरह से इस पूरे खित्ते को और यहाँ पर अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए ना सिर्फ उनको एक्टिवेट किया बल्कि इस पूरे खित्ते की सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा ये कुलभूषण यादव जो है वो बना। और इसमें आपको एक खबर ये भी दूं कि मरीम नवाज़ लाहौर में बारिश हुई तो ये भी निकल पड़ी और इन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचकर एक वीडियो बनाई, मीडिया इनके साथ था और उनकी पूरी कवरेज की जा रही है, देखा जा रहा है और पूरा प्रोटोकॉल इनके हमरा। अच्छा, ये पंजाब के अंदर ना ये कल्चर है, ख़ास तौर पे पंजाब में जितने भी आप शहबाज शरीफ साहब को उठाकर देख लें वो भी ये करते रहे हैं, नजम सेठी साहब ने भी माजी में ये किया और इसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब भी ये करते रहे हैं। तो जब भी पानी खड़ा हो जाता है ना तो जितने भी आपके वज़रा आला हैं इनको ख्याल आता है कि चलें लाहौर का दौरा करते हैं और जाकर चेक करते हैं। ये आपका काम नहीं है। वज़ीर आला का क्या काम होता है एज अ हेड ऑफ द प्रोविंस? आपका काम ये था कि आप पॉलिसीज़ बनाएं, आपका विजन पानी निकालने, पानी खड़ा है और अलाइशियाँ उठाने और सफाई मुहिम, तो ये काम आपका नहीं था। ये अगर ये लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है इसे आप एक्टिव कर दें और ऑपरेशनल हो जाए तो ये यूनियन काउंसिल्स का काम होता है। बरतानिया के अंदर सर हर बारों की जिम्मेदारी होती है, अपने टैक्स देते हैं, उनके एक काउंसिल टैक्स दिया जाता है और उसके बदले में आपको सर्विसेज दी जाती है। लेकिन अब इमेजिन करें कि एक सूबे का सरबराह खुद से सड़क पर जाकर चेक करता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये सिर्फ नमूद व नुमाइश है, इसका आवाम की खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना कभी हो सकता है। ये विज़न जब नहीं होता ना फिर आप ऐसे काम करते हैं, चलो झाड़ू पकड़ो और सफाई शुरू कर दो और दुनिया को दिखाएं जी बड़ा काम हो रहा है। तो जब आपके पास विज़न नहीं हो, जब आपके पास हालात को लोगों के लिए आपके साथ से साजगार बना सकते हैं नौकरियों के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त लोगों का वो नौकरी का है, वो बेरोज़गारी का है। तो जब तक आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सफाई मुहिम हो, पानी खड़ा है पानी नू काट दो, सर ये सब रबिश है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये काम आपका नहीं था, ये आपके डिपार्टमेंट्स का काम है, ये उनके हेड्स का काम है। लेकिन एक पूरी नमूद व नुमाइश जो नज़र आएगी। सोशल मीडिया पर काफ़ी जी बातें हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब के पुराने जो बारिश वाले रेन बूट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। लोगों ने और भी बातें कही हैं कि ये इसी तरह का जो है ना वो एक कॉपी किया जा रहा है। तो दिस इज़ सर हैपनिंग इन पंजाब इन पाकिस्तान और अनफॉर्चुनेट है कि ये तमाम लोग जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। ये पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का एक स्याह बाब है, एक स्याह दौर है जो इस वक्त हम देख रहे हैं और ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको होता हुआ नज़र आएगा। मैं व्यूअर्स आपको जाते जाते खबर भी ये भी दे दूं,
اور یہ خبر اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کیس چل رہا تھا مخصوص نشستوں کا. حامد خان صاحب روسٹم پر آئے. جسٹس جمال مندوخیل نے کچھ باتیں کہی اور انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو تانا دیا. اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ نون لیگ ججز بقول آپ 1960 سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ وہ مانگ رہے ہیں جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھی, جو آپ سیاستدان سسٹم کو ٹھیک کریں. حامد خان نے اس کا پھر جواب دیا کہ جب تک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کریں گے, جب تک ججز یہ کریں گے, یہ ختم نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک طرح سے ججز کے گھر میں گھس کر, یعنی ہائی سپریم کورٹ ان کا گھر ہی ہے نا جی, ان کا اپنا علاقہ ہے, ایک طرح ان کے علاقے میں گھس کر انہیں آئینہ دکھایا کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے, یعنی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا 1960 سے لے کر آج تک, اگر یہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ پھر عمران خان کے ساتھ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. تو صرف ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کریے, کردار بدل گئے, اسکرپٹ وہی ہے, کردار بدل گئے, اور آج بھی وہی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اور ویورز, ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا اور اسے شیئر بھی کریں. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.